السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتی کیسے ہم بن سکتے ہیں؟ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں جنتی بننے والا عمل، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت والوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیں یہ عمل اور یہ عادت ضرور اپنانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ایک صاحب اندر آنے والے ہیں اور وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو صحابہ کے اندر جو ہے نا ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی کہ آخر وہ کون صاحب ہیں جو آنے والے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں جن کے بارے میں کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو صحابہ اکرام انتظار کرنے لگے کہ کون آ رہا ہے۔ تو ایک صاحب آئے جن کے چہرے پر سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور الٹے ہاتھ میں ان کے جوتے تھے، اور وہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام نے دیکھ لیا کہ یہ صاحب تو انصار میں سے ہیں۔ اگلے دن پھر حضور نے یہی فرمایا کہ ایک صاحب آنے والے ہیں اب دروازے سے اور وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھنے لگے تو یہی صاحب جو پہلے دن آئے تھے دوسرے دن بھی یہی آئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے یہی بیان فرمایا کہ ایک صاحب اندر آنے والے ہیں اور وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ صحابہ اکرام پھر ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ آج کون ہے، تو دیکھا کہ وہی صاحب ہیں جو پہلے دن تھے، دوسرے دن تھے، تیسرے دن بھی یہی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، جب مجلس ختم ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تو یہ جو صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیے جن کے بارے میں حضور نے تینوں دن بیان فرمایا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور تینوں دن یہی صاحب تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا پیچھے پیچھے ان کے ہو لیے اور ان کے گھر تک پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت میری جو ہے نا گھر پہ تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، اور میں نے قسم کھا لی کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہ لوں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ تاکہ ان کے ساتھ 3 دن مجھے رہنے کا موقع ملے گا تو وہ عمل مجھے پتہ چل جائے گا جس کی وجہ سے یہ اہل جنت میں شامل ہو گئے۔ ایسا کون سا عمل یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے پہلے دن فرمایا کہ ایک صاحب آنے والے ہیں جو اہل جنت میں سے ہیں، دوسرے دن بیان فرمایا، تیسرے دن بیان فرمایا اور یہی صاحب تھے۔ تو یہ آخر کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے بیان فرمایا کہ یہ صاحب اہل جنت میں سے ہیں؟ تو اس عمل کو جاننے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمرو نے یہ بات کہی۔ تو وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا رات کو سوچ رہے تھے کہ یہ تہجد پڑھیں گے، بڑے بڑے عمل کریں گے، رات بھر عبادت کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات کو جب لیٹا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑا بہت ذکر و اذکار کر کے سو گئے، انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھے، دعائیں پڑھتے ہوئے وضو کیا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن گزرا تو کوئی ایسا خاص عمل تو مجھے نظر نہیں آیا۔ ہاں ان کی زبان سے کلمہ خیر ہی نکلا، یعنی کسی کی برائی نہیں نکلی، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی، زبان سے جب بولے تو اچھا بولے۔ تو جب تیسرا دن آ گیا تو میں کہنے لگا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ کوئی میرا گھر پہ جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا، بس بات دراصل یہ کہ حضور نے فرمایا تھا پہلے دن کہ ایک صاحب آنے والے ہیں وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، تو آپ آئے۔ دوسرے دن پھر حضور نے یہ بیان فرمایا، دوسرے دن بھی آپ آئے۔ تیسرے دن حضور نے پھر یہ بیان فرمایا، تیسرے دن بھی آپ آئے۔ تو مجھے یہ شوق ہو گیا جاننے کا، میں ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ آخر کون سا عمل آپ ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے آپ کے بارے میں تینوں دن یہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب آنے والے ہیں وہ اہل جنت میں سے ہیں، لیکن میں نے تو کوئی ایسا خاص عمل آپ کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو کون سا عمل آپ کرتے ہیں؟ تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ بھائی جو آپ نے دیکھا میں تو وہی کرتا ہوں، بس یہی کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، خیر کی باتیں کرتا ہوں، بس یہی عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا میں عمل نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کی یہ بات سن کے میرے دل میں یہ تھا کہ ان کے عمل کی حقارت آ جائے، یعنی میں سوچوں یار اتنا کوئی خاص کام تو یہ کرتے نہیں ہیں، تو میں جانے لگا۔ تو یہ انصاری صحابی نے مجھے بلایا کہ واپس آؤ ذرا سنو، یہاں ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بتائیے وہ عمل کون سا ہے، وہی تو مجھے جاننا ہے، کیونکہ میں نے 3 دن آپ کو دیکھا کوئی آپ خاص عبادت تو نہیں کرتے، بہت بڑی لمبی چوڑی عبادتیں بھی آپ نہیں کر رہے، تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے بیان فرمایا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا اپنے دل میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے دل میں
کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں رکھتا، بلکہ میں اپنے مسلمان بھائی کو جب کسی نعمت میں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا۔ میں اپنے دل میں کسی کے لیے بھی جلن حسد نہیں رکھتا، کسی کی برائی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، خدا کی قسم یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اب جو صاحب آنے والے ہیں وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو یہ واقعہ سنا کر صحابہ اکرام کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنتی بننے کے لیے جو ہے نا، اپنے دل کو صاف رکھنا، جلن سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، اپنی زبان کو پاک صاف رکھنا دوسرے کی برائی سے۔ آپ دیکھیں وہ صحابی کا کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا۔ کیا عمل تھا کہ ان کے دل میں کسی بھی دوسرے مسلمان کے لیے نفرت، جلن، حسد، کینہ، کپٹ نہیں تھا۔ وہ کسی کی زبان سے برائی نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا 3 دن کہ جو صاحب اب آئیں گے وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنا عمل بیان کیا۔ تو جنتی بننے کے لیے سادہ سا عمل ہے، اپنی زبان کو بھی برائی سے پاک صاف رکھو اور دل کو بھی۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔